وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوہم 80 جلدة ولا تقبلوا لہم شہادة ابدا وأولئک هم الفاسقون۔ اور جو لوگ تہمت لگاتے ہیں یا الزام لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں پر، پھر وہ 4 گواہ نہیں لاتے، ان کو کوڑے مارو 80 جلدتاً 80 کوڑے، ولا تقبلوا لہم شہادۃ ابدا، اور ان سے کبھی بھی گواہی قبول نہ کرو، وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور یہ لوگ جو ہیں وہی فاسق ہیں، نافرمان۔ سورہ نور کا آغاز الحمدللہ گزشتہ سبق میں ہو چکا ہے۔ آج 4تھی آیت سے ہمارے سبق کا آغاز ہو رہا ہے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ صورت، ویسے تو بہت ساری صورتیں احکام کی صورتیں ہیں، لیکن یہ صورت ایسی احکام کی صورت ہے کہ جہاں بالکل براہ راست صورت کے آغاز سے ہی احکام شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر خاص طور پر پاک دامنی اور معاشرتی اور اخلاقی پاکیزگی کے حوالے سے انفرادی اور اجتماعی احکام دیے گئے ہیں، اور معاشرتی پاکیزگی کے لیے جو خاص طور پر 2 کہہ لیجیے اس کے ٹول ہیں جو جس سے یہ معاشرے کی پاکیزگی قائم رہتی ہے، وہ ایک نگاہوں کی حفاظت ہے اور پردے کا حکم ہے، اور اسی طرح پھر اس میں یہ ابتدائی جو آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 34 تک احکام ہیں، اور ان میں خاص طور پر آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 26 تک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جو بہتان لگایا گیا تھا، اس کے اوپر تبصرہ بھی ہے، اس کے بارے میں احکام بھی ہیں، اور اس سے پہلے پاک دامن عورتوں کے اوپر جو الزام لگایا جاتا ہے اس کی سزا کا ذکر پہلے، کیونکہ آیت نمبر 3 میں ایک اشارہ تھا کہ جو بدکار مرد ہوتا ہے وہ بدکار عورت کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کرتا۔ اس کے حوالے سے بڑی تفصیل سے گفتگو ہوئی تھی۔ مطلب یہ کہ ایسا نہیں ہے کہ اتفاق سے ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ مرد بدکار ہو اور عورت جو ہے وہ پاک دامن ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مرد پاک دامن ہو اور عورت جو ہے وہ اتفاق سے ایسی نکل آئے، لیکن یعنی یہ کوئی ایسی لازمی حقیقت نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ جانتے بوجھتے ہوئے کوئی مرد جو پاک باز ہوتا ہے وہ کسی بدکار عورت سے شادی نہیں کرتا، اور اسی طرح سے جو کوئی پاک باز عورت ہوتی ہے وہ کسی بھی بدکار مرد سے شادی نہیں کرتی ہے۔ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور اہل ایمان جو ہیں وہ ہمیشہ اس بات پر اس کو اپنے اوپر حرام قرار دیتے ہیں کہ وہ کبھی بھی کسی بدکار مرد یا بدکار عورت سے شادی نہیں کرتے۔ اور اس کے بیک گراؤنڈ میں نے عرض کر دیا تھا کہ صحابہ کرام نے ان عورتوں کے بارے میں پوچھا تھا جو باقاعدہ پیشہ ور بدکار عورتیں تھیں، اور ان کے بارے میں، ان سے نکاح کرنے کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا تھا، جس کے جواب میں یہ آیات نازل ہوئی۔ اس میں ایک اشارہ یہ تھا جو آگے جا کے آیت نمبر 26 میں بھی وہ واضح طور پر اشارہ کیا گیا ہے، وہ اشارہ یہ ہے کہ
جب بدکار مرد اور بدکار عورت کا ہی جوڑ پڑتا ہے اور کوئی بھی پاک باز مرد کسی بدکار عورت سے شادی نہیں کرتا، اور بالعموم یہی نفسیاتی حقیقت ہوتی ہے، تو پھر تم نے کیسے گمان کر لیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرم میں جو ایک خاتون ہے وہ پاک باز نہیں ہوگی؟ یہ اشارہ یہاں پہ موجود ہے اور واضح طور پر آیت نمبر 26 میں جا کے کہا، تو یہ تمہیدی طور پر ایک بات یہاں پہ کہہ دی گئی۔ اور اسی طرح سے چونکہ بعد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زوجہ محترمہ ہے اس کی براءت ظاہر کی گئی اور اس پر الزام لگانے والوں کو سزا دی گئی، لہٰذا پہلے اس سزا کا ذکر کر دیا گیا ہے کہ جو بھی الزام لگاتے ہیں، والذین یرمون، وہ لوگ جو الزام لگاتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں۔ یرمون رما یرمی سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے مارنا یا پھینکنا، کوئی بھی چیز پھینک دینا، اور یہاں اس کا معنی یہ ہے کہ کسی کے اوپر خواہ مخواہ ایک بات کسی کے اوپر مل دینا اور کسی کے ذمہ لگا دینا جو دراصل اس کے اوپر فٹ نہیں آتی۔ المحصنات، اب دیکھیں پاک باز عورتیں، محصنہ حصان سے ہے، اور حصان کے بارے میں والمحصنات سے 5واں پارہ بھی شروع ہوتا ہے، اور وہاں میں نے عرض کیا تھا کہ حصان جو ہے کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ حصان مسلمان ہونے کے حوالے سے بھی استعمال ہوتا ہے۔ حصان یعنی حصان کا لفظی معنی ہوتا ہے قلعہ بند ہونا، حصن قلعے کو کہتے ہیں، تو حصان قلعہ بند ہونا، اور اس سے مراد مسلمان ہو جانا بھی ہوتا ہے، مسلمان عورتیں بھی اس سے مراد ہیں، شادی شدہ عورتیں بھی اس سے مراد ہیں، اور وہاں سورہ نساء میں اس سے مراد شادی شدہ ہے۔ پھر اس سے مراد پاک باز عورتیں بھی ہیں، تو والمحصنات یہاں پہ اس سے مراد پاک باز عورتیں ہیں، چاہے وہ شادی شدہ ہوں اور چاہے وہ غیر شادی شدہ ہوں۔ اچھا، یہاں پہ یہ نہیں کہا گیا کہ کس چیز کا الزام ہے، کس چیز کا بہتان ہے، اور بس یہ کہا گیا ہے کہ والذین یرمون المحصنات، جو پاک دامن عورتوں پر الزام لگاتے ہیں۔ تو پاک دامن کا جو لفظ ہے وہ اس بات کا اشارہ ہے کہ وہ پاک دامنی پر جو چیز اس کے منافی ہے اس کا الزام لگاتے ہیں۔ کیا مطلب؟ زنا کی، بدکاری کی تہمت لگاتے ہیں۔ ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء، پھر وہ 4 گواہ بھی نہیں لا سکتے، تو فجلدوہم 80 جلدہ، پھر ان کو 80 کوڑے مارو۔ اب یہ ایک بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ یہ الزام لگانا کہا گیا ہے، حالانکہ وہ درست خبر بھی ہو سکتی ہے۔ اب یہ شریعت اسلامیہ کا تقاضا سمجھ لیجئے کہ کسی بھی شخص نے کوئی جرم ہوتا دیکھ لیا ہو، اور وہ جرم جو ہے اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، اور بالکل کھلی آنکھوں سے، اور بالکل اس نے حقیقی طور پر جرم کا ارتکاب ہوتا دیکھا ہو، اس کے باوجود اس کے لیے یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ حکام کے پاس اس کو لے جائے جب تک اس کے پاس 4 گواہ نہ ہوں۔ اور یہ شاید شریعت کا وہ واحد جرم ہے جس پر 4 گواہ طلب کیے گئے ہیں، اس کے علاوہ کسی جرم کے اوپر 4 گواہوں کا مطالبہ نہیں، اور 4 گواہ ہوں، اور پھر شہداء کا لفظ جو ہے یہ اس بات کا بھی اشارہ کرتا ہے کہ 4 گواہ مرد ہوں، یعنی عورتیں اس میں گواہ نہ ہوں بلکہ مرد 4 گواہ ہوں۔ اور اس میں تقاضا شریعت کا کیا ہے؟ شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ یہ معاملہ جو ہے دبا رہے، اور یہ معاشرے کے اندر کسی صورت بھی گفتگو کا باعث نہ بنے، اور معاشرے کے اندر برائی کی تشہیر کا باعث نہ بنے۔ آگے ذکر آ رہا ہے کہ معاشرے میں جو برائی کی تشہیر ہے وہ بھی انتہا درجے کا جرم ہے، اور برائی کے صرف خبر کی تشہیر وہ بھی انتہا درجے کا جرم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب معاشرے کے اندر عمومی طور پر بدکاری کی باتیں ہونا شروع ہو جائیں گی تو لوگوں کا رجحان اس طرف چلا جاتا ہے، کیونکہ نفس تو پہلے ہی برائی کی طرف مائل ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، ہر نفس جو ہے پہلے ہی برائی کی طرف مائل اور قائل ہوتا ہے، الا ما رحم ربی، سوائے اس کے کہ جس کے اوپر اللہ کی رحمت ہو جائے۔ لہٰذا جو عمومی رجحان ہے، پھر نفس کو راستہ مل جاتا ہے اپنی اس برائی کا، لہٰذا برائی کی باتیں، برائی کی تشہیر، برائی کی گفتگو، اس سے بھی اسلام منع کرتا ہے کہ کہیں بھی معاشرے کے اندر اس طرح کا تذکرہ نہیں ہونا چاہیے۔ آگے چل کے اللہ کریم نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو چاہتے ہیں کہ یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا،
جو بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں لوگوں کے درمیان، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، صرف آخرت میں نہیں، دنیا میں بھی دردناک عذاب، جو برائی اور بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں۔ لہٰذا اسلام نے انتظام کیا ہے اس حد کے ذریعے، حد زنا کے ذریعے اور حد قذف کے ذریعے، اس کو کہتے ہیں حد قذف۔ اور حد قذف کا یہ معنی نہیں ہے کہ جو شخص خبر دے رہا ہے وہ جھوٹا ہی ہو، وہ سچا بھی ہو اور اس کے پاس اگر 4 گواہ نہیں ہیں تو اس کے بارے میں قرآن یہ حکم لگاتا ہے کہ اس کی کبھی بھی گواہی قبول نہیں کرنی اور یہ فاسق ہے۔ اللہ، 3 سزائیں اس کو ملیں گی۔ ایک یہ کہ اس کو کوڑے لگیں گے، 80 کوڑے لگیں گے۔ دوسری سزا اس کو یہ ملے گی یہ کہ مردود الشہادہ ہو گیا، کبھی بھی اس سے شہادت قبول نہیں کی جانی۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی رسوائی ہے معاشرے کے اندر کہ یہ ہمیشہ کے لیے ابدا، ہمیشہ کے لیے مردود الشہادہ ہو گیا، اس کی کبھی بھی کسی معاملے میں شہادت قبول نہیں کی جائے گی۔ اور ساتھ فرما دیا اولئک هم الفاسقون، یہ فاسق۔ اندازہ کیجئے کہ فسق کا فتویٰ بھی قرآن نے لگایا، مردود الشہادہ بھی قرآن نے کیا، اور 80 کوڑے بھی لگے اس شخص پر جس کے پاس گواہ کوئی نہیں ہے اور وہ الزام لگاتا ہے۔ اس کو شریعت الزام ہی کہتی ہے جب آپ کے پاس 4 گواہ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر کسی ایک شخص نے دیکھا ہے تو اس کو چاہیے کہ اس کو دبا دے، بجائے اس کے تشہیر کرنے کے، وہ بس اس کو خود دیکھا ہے اس نے اور وہ اس کو دبا دے اور قطعاً کسی کو خبر نہ دے۔ ہاں، اگر کوئی بے حیا بدکاری کا ارتکاب کرنے والا اس قدر بے حیا ہے کہ اس کو 4 لوگ دیکھ لیتے ہیں، تو پھر وہ واقعی اس قابل ہے کہ اس کو پھر سزا دی جائے۔ اور وہ سزا کیا ہے؟ اگر وہ غیر شادی شدہ ہے تو اس کے لیے، اس کے اوپر بات ہو چکی آیت نمبر 2 کے ضمن میں، کہ اگر وہ غیر شادی شدہ ہے تو اس کو 100 کوڑے لگیں گے، اور اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کو رجم کیا جائے گا۔ اتنی کڑی اور اتنی سخت سزا ہے، اندازہ کیجئے اگر وہ شادی شدہ ہو تو اس کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ زندہ رہ سکے، زندگی کا حق اس سے چھین لیا گیا ہے۔ کیوں؟ اس نے معاشرے کے اندر وہ اس قدر اتنا بڑا بے حیا ہے کہ اس نے 4 لوگ بھی اس کو دیکھ رہے تھے یا 4 سے زیادہ، تو اس نے پھر بھی بے حیائی کا ارتکاب کیا ہے، لہٰذا اس کو معاشرے کے اندر زندہ رہنے کا حق نہیں، اس نے معاشرے میں بے حیائی پھیلائی۔ لیکن اگر 4 سے کم گواہ ہیں، اب دیکھیں عام طور پہ ایسا ہوتا ہی نہیں، ایک شخص بھی دیکھ رہا ہو تو عام طور پہ بدکاری کا ارتکاب نہیں ہوتا، پھر 2، پھر 3 بھی دیکھ رہے ہوں تو حکم یہ ہے کہ آپ نے رپورٹ نہیں کرنا۔ اللہ اکبر، آپ اندازہ کیجئے شریعت کی مصلحت ہے، رپورٹ نہیں کرنا۔ ہاں اگر 4 ہیں تو پھر آپ رپورٹ کریں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ کوئی شخص کیس رپورٹ کرتا ہے، ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء، پھر 4 گواہ نہیں لا سکتا، 3 گواہ ہو گئے، 4تھا گواہ کوئی نہیں، تو اس کو حکم یہ ہے کہ زبان بند رکھو اور قطعاً کوئی بات نہ کرو کسی جگہ، اور اگر 4 گواہ ہیں پھر ضرور کرو بات، اور اگر نہیں کی، 4 گواہ نہیں ہیں تو پھر کر دی تو فجلدوہم 80 جلدہ، اس کو 80 کوڑے پڑیں گے۔ اللہ اکبر۔ کیوں؟ اس لیے کہ تیرے پاس گواہ نہیں تھے تو تو نے زبان کیوں کھولی؟ اب یہ تہمت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ قرآن نے اس کو تہمت ہی کہا، یرمون المحصنات، کہ وہ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں۔ اب یہ تہمت بھی ہو سکتی ہے، یہ حقیقت بھی ہو سکتی ہے، اس حقیقت کو بھی قرآن تہمت ہی کہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ کے پاس 4 گواہ نہیں ہیں تو وہ تہمت ہی ہے، آپ کو کوئی زبان نہیں کھولنی چاہیے۔ اور 4 گواہ اگر نہیں لائے تو پھر 80 کوڑے پڑیں گے، وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، اور اس سے کبھی بھی گواہی قبول نہیں ہوگی، مردود الشہادہ ہو جائے گا ہمیشہ کے لیے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور وہ ہمیشہ کے لیے فاسق ہو جائے گا۔ اچھا، یہ کوڑے جو ہیں، یہ جو الزام لگانے والا ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، دونوں کے لیے یہ سزا ہے۔ اور الزام جس پر لگ رہا ہے اس کے بارے میں عام طور پہ آگے بھی جو ذکر آئے گا، محسنات کی بات ہوئی ہے، یرمون المحسنات، پاک باز عورتوں پر، پاک دامن عورتوں پر الزام۔ یہاں سے ایک عام طور پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ مردوں پر الزام کا ذکر کیوں نہیں ہے، عورتوں پر الزام کا ذکر ہے؟
مردوں پر الزام کا ذکر نہیں ہے. یرمون المحصنات، الزام لگانے والا چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، اس کو تو 80 کوڑے پڑیں گے، اس کا تو کوئی فرق نہیں ہے. البتہ جس پر الزام لگایا جا رہا ہے اس کے بارے میں یہاں محصنات کا ذکر ہے. آگے بھی چل کے یرمون المحصنات کا ذکر ہے کہ جو نیک پاک دامن عورتوں پر الزام لگاتے ہیں. تو اس پر لوگوں کو بعض اوقات یہ خیال ہوتا ہے کہ پاک دامن مرد پر بھی تو الزام لگ سکتا ہے. الزام لگانے والا چاہے مرد ہو اور چاہے عورت ہو. جب پاک دامن مرد پر پاک دامن عورت پر تو ہونی تو ایک جیسی بات چاہیے. یہ واقعتاً ایک جیسی بات ہی ہے، قرآن اس میں فرق نہیں کرتا. یعنی فرق یہ ہے یہاں پہ بات کرنے میں کہ جس پاک دامن عورت پر الزام لگا ہے المحصنات، ذکر تو صرف اس کا ہے، لیکن جب بھی بدکاری کا الزام لگے گا ظاہر ہے وہ کسی مرد کے ساتھ لگے گا نا. کبھی کسی پاک دامن عورت پر یہ الزام تو نہیں لگتا کہ اس نے اکیلے کوئی بدکاری کا جرم کر لیا. وہ جب بھی بدکاری کا الزام لگے گا وہ کسی مرد کو ساتھ شامل کر کے لگے گا. لہٰذا اس میں مرد از خود شامل ہے کہ آپ کسی پر الزام لگائیں، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، وہ ایک ہی بات ہے. آپ مرد پر الزام لگائیں گے بدکاری کا تو ظاہر ہے کسی عورت کو ساتھ شامل کریں گے، اور اگر آپ کسی عورت پر الزام لگائیں گے تو ظاہر ہے کسی مرد کو شامل کریں گے. تو چونکہ آٹومیٹیکلی ایک جوڑے پر بدکاری کا الزام لگایا جا سکتا ہے، لہٰذا جو زیادہ سینسٹیو بات ہے وہ عورت کے لیے ہے، مرد کے لیے اتنی سینسٹیو نہیں ہوتی. اور معاشرے کے اندر جو سینسٹیوٹی ہے وہ عزت آبرو کے اعتبار سے بھی اور اس کے آفٹر ایفیکٹس کے اعتبار سے بھی وہ مرد کی بجائے عورت کے اوپر زیادہ ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا الزانیۃ والزانی قرآن نے کہا ہے، الزانی والزانیہ نہیں کہا. تو اس لیے کہ عورت کے بارے میں جب کوئی بات کی جاتی ہے تو اس کے اثرات زیادہ ہوتے ہیں، ماں باپ کے حوالے سے، معاشرے کے حوالے سے، اس کی اپنی ذات کے حوالے سے، اس کے آفٹر ایفیکٹس کے حوالے سے، اس کی عزت آبرو کے حوالے سے. اس لیے جو محصنات کا تذکرہ کیا ہے لیکن مرد اس کے اندر آٹومیٹیکلی شامل ہے. یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ مرد کے اوپر الزام لگا دے تو پھر کوئی گناہ نہیں ہے. مرد کے اوپر الزام لگانا بھی اتنا ہی گناہ ہے، اور مرد کے لیے بھی جب آپ گواہ نہیں لائیں گے تو اتنا ہی گناہ ہے اور اتنی ہی سزا ہے. اور وہ کیا ہے؟ 80 کوڑے ہیں. اور اس کے لیے یعنی آپ اندازہ کیجئے وہ جھوٹا ثابت ہو گیا. اگرچہ اس نے دیکھا ہو، میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، اگرچہ اس نے الزام نہیں لگایا، اس نے دیکھا ہو، لیکن اس کو حکم یہ ہے کہ زبان بند رکھو. 4 گواہ نہیں ہے، وہ جھوٹا، لہٰذا اس کو زبان بند رکھنی چاہیے تھی. اس نے زبان بند نہیں رکھی، لہٰذا اس کی اس بات کو الزام ہی قرار دیا جائے گا اور یہ ہمیشہ کے لیے مردود الشہادہ ہو جائے گا. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور یہ لوگ فاسق ہیں. 3 باتیں اس کے لیے. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کر لیں. من بعد ذالک، اس کے بعد، وَأَصْلَحُوا، اور اپنی اصلاح کر لیں. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پس بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہے. تو توبہ کر لیں تو کیا مطلب کہ اس کی یہ تینوں سزائیں یا تینوں کیفیتیں ختم ہو جائیں گی، تینوں سزائیں معاف ہو جائیں گی؟ نہیں. بالاتفاق جب بھی کسی حد کی کوئی جرم ایسا کسی شخص سے سرزد ہو جائے جس کے اوپر حد لگتی ہے، تو اس پر اتفاق ہے اور قرآن کا منشا بھی یہی ہے کہ توبہ کرنے سے وہ سزا معاف نہیں ہوتی. ہاں، توبہ کرنے سے آخرت کی سزا معاف ہو جائے گی، لیکن اگر کوئی شخص رپورٹ کرنے سے پہلے توبہ کر لیتا ہے، یعنی چوری ہوئی ہے، چوری کی حد ہے، اور اس پر پہلے بھی بات ہو چکی، اور چوری کی حد یعنی چوری کی حد لاگو ہونے سے پہلے یا رپورٹ ہونے سے پہلے آپ نے قاضی کو رپورٹ نہیں کیا، آپس میں آپ نے معاملہ کر لیا، اس کو رپورٹ نہیں کیا، پھر وہ توبہ بھی کر لیتا ہے، پھر وہ دنیا کا معاملہ بھی صاف ہے، پھر اس کے اوپر کوئی حد جاری نہیں ہوتی. کیوں؟ آپ نے آپس میں معاملہ کر لیا. لیکن اگر رپورٹ ہو گئی ہے، قاضی کو رپورٹ ہو گئی، اس کے بعد قاضی کے پاس بھی اختیار نہیں ہے اس حد کو ساقط کرنے کا، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھی اختیار نہیں. اور اس کے بارے میں نے عرض کیا تھا، احادیث بھی آپ کے سامنے رکھی تھی، اور پھر خاص طور پہ وہ واقعہ کہ جب کسی شخص کے اس کی چادر جو ہے کسی نے چرائی تھی اور بعد میں اس کو بڑا ترس آیا اس کے اوپر کہ اب اس کا ہاتھ کٹ جائے گا، تو اس نے کہا میں اس کو معاف کرتا ہوں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر تو نے معاف کرنا تھا تو میرے پاس کیس لے کے ہی نہ آتا.
لیکن اب کیس آ گیا ہے، اب یہ ثابت ہو گیا، اب اس کے ہاتھ کٹے گا تاکہ دنیا کو عبرت ہو جائے کہ اس طرح کی حرکت نہیں کرتے۔ تو اسی طرح سے اگر اس نے بدکاری کا الزام لگایا تھا اور اس کی وہ توبہ کرتا ہے، رپورٹ ہونے سے پہلے توبہ ہو گئی تو وہ ظاہر ہے رپورٹ ہی نہیں ہوا قاضی کو، اس کو سزا ہوئی نہیں۔ اگر یہ رپورٹ ہو گیا ہے تو پھر جتنی مرضی معافیاں مانگتا رہے، توبہ کرتا رہے، اس کی یہ سزا 80 کروڑوں کی معاف نہیں ہوگی۔ البتہ یہ جو مردود الشہادہ ہونا ہے اور یہ جو فاسق ہونا ہے، یہ الزام اس کے اوپر سے ختم ہو سکتا ہے کہ نہیں، اس کے اندر اختلاف۔ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ فاسق نہیں رہے گا، البتہ مردود الشہادہ ہمیشہ رہے گا۔ اس میں خاص طور پر جو ایک یعنی کہہ لیجئے کہ منفرد رائے ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے۔ وہ کہتے ہیں کہ مردود الشہادہ ہمیشہ رہے گا، کیونکہ قرآن نے کہا ہے کہ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کی جو ہے گواہی جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ لہٰذا یہ ایک رائے ہے جس میں پرومیننٹ جو رائے دینے والے ہیں وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ لیکن بعض کا خیال یہ ہے کہ، اور یہ جمہور کی رائے ہے، کہ اس کی جو شہادت قبول نہیں ہونی وہ اس بنیاد پر نہیں ہونی کہ وہ فاسق ہے، اور اگر توبہ کرنے کے بعد اور اپنی اصلاح کرنے کے بعد وہ فاسق نہیں رہا تو پھر اس کی شہادت قبول کرنے میں بھی کوئی رکاوٹ نہیں رہی، لہٰذا وہ فاسق بھی نہیں ہوگا اور مردود الشہادہ بھی نہیں رہے گا، بلکہ اس کی شہادت قبول کر لی جائے گی اگر اس نے توبہ کر لی اور اس توبہ کے بارے میں معروف ہو گیا کہ اس نے توبہ کر لی ہے، اور قاضی کو اس کی توبہ کی اطلاع بھی موجود ہے کہ یہ واقعتاً اس نے توبہ بھی کی ہے اور اصلاح بھی کی ہے۔ اس میں بعض لوگوں نے بہت لمبی بحث کی ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ اس کے لیے کوئی وقت مقرر ہونا چاہیے، کتنا عرصہ اس کی اصلاح کا جو ہے وہ مشاہدہ ہو جائے معاشرے میں، تو پھر یہ سمجھا جائے کہ ہاں یہ اس نے اصلاح کر لی ہے۔ اس کے لیے بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ 1 سال جو ہے وہ انتظار کرنا چاہیے، اور بعض لوگوں کا اس سے زیادہ مدت کا، لیکن میرے خیال میں ایسی بات نہیں ہے۔ جب قرآن نے توبہ کی بات کر دی تو بس اس میں معاملہ ختم ہو گیا، اور اس کے بارے میں سب سے جو معتبر رائے ہے وہ حبر الامہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے ہے، جو وہ فرماتے ہیں، اور علامہ طبری نے بڑی صحیح سند کے ساتھ ایک روایت نقل کی ہے، اور جس میں انہوں نے کہا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت پڑھی وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، یہ پڑھی، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا جب إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، جب اس نے توبہ کر لی تو آبادہ ختم ہو گیا۔ جب قرآن نے استثناء دے دیا إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا، جنہوں نے اس کے بعد توبہ کر لی اور پھر اصلاح کر لی، تو پھر ان کا یہ سارا معاملہ ختم ہو گیا، کوڑے لگ جائیں گے، اور کوڑوں کے علاوہ باقی معاملے توبہ کرنے کے علاوہ، توبہ کرنے کے ساتھ فسق بھی ختم ہو جائے گا اس کا، اور پھر وہ مقبول الشہادہ بھی ہو جائے گا۔ اس کے بارے میں امام شوکانی علیہ الرحمہ، امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ، امام شافعی، امام مالک اور جمہور کی رائے یہی، اور میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے بھی بتائی، اور وہ یہی رائے ہے کہ اس کے بعد وہ مقبول الشہادہ بھی ہوگا اور وہ فاسق بھی نہیں رہے گا، فسق کا ٹیگ بھی ختم ہو جائے گا کیونکہ اس نے توبہ کر لی۔ اور ویسے بھی عمومی طور پر اللہ کریم نے جو بات ارشاد فرمائی ہے کہ ہر چیز توبہ سے معاف ہو سکتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا۔ اب دیکھیں نا، قرآن تو یہ کہتا ہے کہ بدکاری جیسا اور لوگوں کا کہ قتل جیسا جرم جو ہے وہ بھی معاف ہو سکتا ہے، معافی سے، توبہ سے معاف ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص توبہ کر لے تو، اور اس نے اس کے ورثاء جو ہیں اگر قتل کیا ہے تو اس کے ورثاء جو ہیں وہ اس کی دیت وغیرہ قبول کر لیں تو قتل بھی معاف ہو سکتا۔ تو لہٰذا توبہ اگر اس کی شرائط اس کے ساتھ پوری ہوں، اور شرائط ظاہر ہے یہی ہیں، حقوق اللہ کے حوالے سے شرائط اور ہے، حقوق العباد کے حوالے سے شرائط اور ہے، اگر اس کی شرائط پوری ہیں اور اس نے توبہ کر لی ہے تو ہر جرم معاف ہو سکتا۔ یعنی کوئی اگر مظلوم ہے تو مظلوم کا اس کے جتنا بھی اس کے اوپر ظلم ہوا ہے وہ پورا کر دیا جائے، اس کا خسارہ پورا کر دیا جائے، اور پھر اللہ سے معافی مانگ لی جائے تو توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ بلکہ وہ جو سورہ فرقان کے اندر تو بدکاری کرنے والوں کے بارے میں فرمایا کہ
جو لوگ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ جو لوگ توبہ کر لیتے ہیں واقعتاً اپنی اصلاح کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ جو التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ کرنے والا، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، لہٰذا فسق بھی ختم ہو جائے گا، جمہور کی رائے یہی ہے، اور اس کی وہ مردود الشہادہ بھی نہیں رہے گا، اس کے بعد شہادت قبول کی جائے گی کیونکہ اس نے توبہ کر لی۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم فشہادۃ احدہم اربع شہادات باللہ انہ لمن الصادقین۔ اب یہ ایک اور کیس آ گیا کہ اگر کوئی شخص، اب یہ الزام لگایا کسی نے، اس کو 4 گواہ لانے ہیں، اور اب یہ ایک کیس یہ ہوا کہ اس کا الزام جو ہے وہ اپنی بیوی پر ہے، اور اللہ اکبر، اب ظاہر ہے میاں بیوی کی تو پرائیویسی اور انٹیمیسی جو ہے وہ دنیا کائنات میں اور کوئی ہے نہیں، اور شوہر نے بیوی کو دیکھا یا بیوی نے شوہر کو دیکھا کہ وہ بدکاری کا ارتکاب کیا ہے، ظاہر ہے وہ گواہ کہاں سے لائیں؟ بلکہ بعض احادیث اس طرح کی آتی ہیں کہ لوگوں نے کہا، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے فرضی کیس بنا کے آپ نے فرمایا کہ ایک شخص ہے وہ اپنی بیوی کو دیکھتا ہے کہ وہ بدکاری کا ارتکاب کرتی ہے، وہ تو قتل کر دے گا اس کو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ بڑا غیرت مند ہے تم سے، لہٰذا اس کو قتل کرنے کا تمہیں اختیار نہیں ہے۔ یہ جو غیرت کے نام پر قتل ہوتے ہیں، یہ عجیب و غریب معاملہ ہے۔ غیرت کے نام پر قتل ہوتا ہے، پھر جو مدعی بنتا ہے، بھائی قتل کر دیتا ہے غیرت کے نام پر، جو مدعی بنتا ہے اس کا باپ ہوتا ہے، اور باپ اپنے بیٹے کو بعد میں معاف کر دیتا ہے، کیونکہ مقتول کے جو ورثاء ہیں وہ قاتل کو معاف کر سکتے ہیں، لہٰذا وہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ لہٰذا پاکستان کے اندر جو غیرت کے نام پر قتل ہوتا ہے اس کا کچھ بھی نہیں بنتا۔ ظاہر سی بات ہے جب آپ غیرت کے نام پر قتل کو، اس کے اوپر کوئی حد جاری نہیں کریں گے تو یہ پریکٹس رک نہیں سکتی۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تم سے زیادہ غیرت مند ہے، گویا تمہیں قتل کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے کسی کو اگر وہ بدکاری کا ارتکاب کیا۔ تو اس پر یہ آیات نازل ہوئیں، اور اس کے علاوہ بھی بعض کیسز 2 3 4 احادیث ہیں جو مفسرین نے لکھی ہیں کہ اس میں صحابہ کرام کے ایسے واقعات ہوئے اور لوگوں نے لا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے کیس رکھے کہ اپنی بیوی جو ہے اس کو وہ سمجھتا ہے کہ اس نے بدکاری کا ارتکاب کیا، یا اس نے واضح طور پر دیکھا ہے کہ اس نے بدکاری کا ارتکاب کیا ہے، گواہ کوئی نہیں، اکیلا میاں گواہ ہے، اور وہ اپنی بیوی کے بارے میں الزام لگاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ اس نے گڑبڑ کی ہے، تو اب کیا کرے؟ یہ ایک بہت بڑا ایک سوال پیدا ہو گیا، اور قرآن نے پھر اس کا حل دیا ہے۔ اب ظاہر ہے میاں بیوی گھر میں رہتے ہیں، وہ 4 گواہ کہاں سے لائے؟ وہ تو ممکن ہی نہیں ہے کبھی۔ لہٰذا اسلام جو ہے اس طرح کی غیر فطری شرائط نہیں لگاتا کہ اب وہ بھی 4 گواہ لا کے پھرتے رہے۔ فرمایا والذین یرمون ازواجہم، جو تہمت لگاتے ہیں، الزام لگاتے ہیں اپنی بیویوں پر، ولم یکن لہم شہداء، اور ان کے لیے گواہ بھی نہیں ہوتے، ظاہر ہے گواہ تو ہے کوئی نہیں، الا انفسہم، وہ خود گواہ ہیں بس۔ ظاہر ہے گھر میں کوئی کیس ہوا ہے یا کہیں بھی ہوا ہے، میاں بیوی کا آپس کا معاملہ ہے، انہوں نے دیکھا کہ بدکاری کا ارتکاب ہوا ہے، وہ خود گواہ ہے، اس کے علاوہ کوئی گواہ نہیں۔ میاں بیوی کی بدکاری کا گواہ ہے، یا بیوی جو ہے وہ میاں کی بدکاری کی گواہ ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں، تو وہ کیا کریں؟ فرمایا کہ اگر میاں جو ہے اس نے بیوی کو بدکاری کا ارتکاب کرتے دیکھ لیا ہے تو اس کو یہ چاہیے کہ فشہادۃ احدہم، وہ پھر خود ہی جو ان میں سے ایک ہے جس نے الزام لگایا ہے، وہ پھر گواہی دے گا، 4 شہادات باللہ، وہ 4 دفعہ گواہی دے گا اللہ کی قسم اٹھا کے۔ وہ اللہ کی قسم اٹھائے گا اور یہ کہے گا کہ میں نے اس کو بدکاری کرتے دیکھا ہے، میں نے اس کو بدکاری کرتے دیکھا ہے، میں نے اس کو بدکاری کرتے دیکھا ہے۔ 4 دفعہ یہ گواہی دے گا، اور ہر دفعہ وہ اللہ کی قسم اٹھائے۔
اور 5ویں دفعہ وہ یہ کہے گا، اچھا 4 دفعہ گواہی دے کہ انہ لمن الصادقین، کہ وہ سچا ہے، اس نے جو الزام لگایا اس کے اوپر سچا ہے۔ والذین یرمون ازواجہم، جو لوگ اپنی بیویوں پر الزام لگاتے ہیں، ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم، اور ان کے اپنے آپ کے علاوہ ان کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے، فشہادۃ احدہم 4 شہادات باللہ، پھر وہ ایک دوسرے پر گواہی دے گا 4 گواہیاں قسم اٹھا کے، باللہ اللہ کی قسم اٹھا کے، انہ لمن الصادقین، کہ وہ سچوں میں سے ہے، وہ سچا ہے۔ والخامسۃ، اور 5ویں بار وہ یہ کہے گا، ان لعنت اللہ علیہ، کہ اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو، ان کان من الکاذبین، اگر وہ جھوٹا ہو تو اس کے اوپر اللہ کی لعنت۔ یہ ہے وہ لعنت کا لفظ جس کی وجہ سے اس پورے پروسیس کو لعان کہا گیا۔ لعان کا مطلب ہے ایک دوسرے پر لعنت کرنا۔ اب میاں بیوی جو ہیں وہ اگر انہوں نے، میاں نے بیوی کو یا بیوی نے میاں کو بدکاری کا ارتکاب کرتے دیکھ لیا ہے، تو ان کو اب قرآن نے بالکل الگ پروسیجر ان کا رکھ دیا کہ وہ قاضی کے پاس چلے جائیں گے، جج کے پاس چلے جائیں گے، اور یہ ظاہر ہے گھر کے اندر یہ قسمیں اٹھانے والا معاملہ نہیں ہوگا، اور گھر میں کسی بڑے کے سامنے نہیں ہوگا، قاضی کے سامنے ہوگا، جج کے سامنے ہوگا۔ وہاں جا کے وہ 4 دفعہ قسم اٹھائے گا کہ میں نے اپنے الزام میں سچا ہوں، اور 5ویں دفعہ یہ کہے گا ان لعنت اللہ علیہم، کہ اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو، ان کان من الکاذبین، اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کے اوپر اللہ کی لعنت، اپنے لیے وہ لعنت کی بات کرے گا۔ اب ظاہر ہے اگر وہ ایسا ہوا، 4 دفعہ قسم اٹھائی، قرآن نے ان 4 قسموں کو، شوہر کی ان 4 قسموں کو 4 گواہیوں کے جگہ پہ قبول فرمایا۔ اس نے 4 دفعہ قسم اٹھا کے گواہی دی ہے، اور یہ 4 گواہوں کی جگہ پہ قبول۔ 5ویں دفعہ وہ کہتا ہے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو میرے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ اچھا یہ 5 دفعہ اس نے کہہ لیا، اس پر اگر بیوی آگے سے کچھ نہ کہے تو شریعت اس کے اوپر جو ہے وہ حد جاری کر دے، یعنی اگر اس کے بعد بیوی نے کچھ نہیں کہا تو قانون یہ ہے کہ اس کے بعد بیوی کے اوپر حد جاری ہو جائے گی، شوہر بچ جائے گا، بیوی کے اوپر حد جاری ہو جائے گی۔ ظاہر ہے وہ یہ بھی نہیں بتانا چاہتا کہ کس کے ساتھ اس کی بدکاری ہوئی ہے، وہ اگر کسی کا نام نہیں بھی بتانا چاہتا، کم از کم بیوی کے اوپر حد جاری ہو جائے گی، اور اگر اس نے کسی دوسرے شخص کے ساتھ دیکھا ہے، وہ اس دوسرے شخص کا نام بھی لے لے تو اس کے اوپر بھی حد جاری ہو جائے گی، اگر اس نے اپنی بیوی کو دیکھا ہے، کیونکہ دنیا میں کوئی اتنا بڑا بے غیرت نہیں ہوتا کہ وہ کسی مرد کے اوپر یہ الزام لگا دے کہ اس نے میری بیوی کے ساتھ بدکاری کی۔ لہٰذا 4 دفعہ اگر کوئی شخص یہ کہہ دیتا ہے کہ یہ میں سچا ہوں اپنے الزام میں، اپنی بیوی کے اوپر الزام لگاتا ہے، عدالت میں جا کے یہ کہہ دیتا ہے، اور 5ویں دفعہ اپنے اوپر لعنت بھی کرتا ہے، تو شریعت اس کی اس گواہی کو قبول کرتی ہے، اور اس گواہی کو قبول کر کے، کیونکہ چاہے کوئی کافر ہو، چاہے وہ کسی معاشرے کا ہو، بدکاری ہے، اور کوئی اپنی بیوی کے اوپر یہ الزام نہیں لگاتا۔ اتنا برا الزام ہر معاشرے میں برا سمجھا جاتا ہے۔ لیکن اگر بیوی جو ہے وہ آگے سے اپنی صفائی دینا چاہے تو شریعت نے اس کے لیے بھی اختیار رکھا ہے۔ فرمایا کہ وَيَدْرَوْ عَنْهَا وَيَدْرَوْ عَنْهَا الْعَذَابِ، وہ ہٹا لے گی اپنے آپ سے سزا کو، وہ جو بیوی ہے، وَيَدْرَوْ عَنْهَا الْعَذَابِ، وہ اپنے آپ سے عذاب کو ہٹا لے گی، یا عذاب سزا سے بچ جائے گی۔ ان تشہد 4 شہادات باللہ، کہ وہ آگے اس کے مقابلے میں 4 دفعہ قسم اٹھا کے کہے، بیوی 4 دفعہ قسم اٹھا کے کہے کہ انہ لمن الکاذبین، کہ یہ جو الزام مجھے اوپر لگا رہا ہے یہ جھوٹا ہے۔ حالانکہ قسم کے اوپر قسم نہیں ہوتی، لیکن یہ لعان باہمی طور پر ایک ایسا پروسیجر شریعت نے دے دیا جو میاں بیوی ایک دوسرے پر الزام لگائیں تو اس صورت میں کرنا ہے۔ انہ لمن الکاذبین، وہ 4 دفعہ قسمیں اٹھا کے اسی طرح اللہ کی قسم اٹھائے گی اور وہ کہے گی یہ جھوٹا ہے۔ والخامسۃ، 5ویں دفعہ وہ یہ کہے گی ان غضب اللہ علیہا ان کان من الصادقین، اگر یہ سچا ہو تو پھر میرے اوپر اللہ کا غضب نازل ہو، یعنی ان غضب اللہ علیہا، اللہ کا غضب اس کے اوپر نازل ہو،
ان کان من الصادقین، اگر یہ میرا شوہر جو ہے یہ سچوں میں سے ہو۔ اب دیکھیں 5 دفعہ بلکہ 10 دفعہ جو گفتگو کا محور ہے وہ شوہر ہے جس نے الزام لگایا تھا۔ اس نے بھی 4 دفعہ کہا کہ وہ سچا ہے، اور 5ویں دفعہ کہا کہ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ بیوی نے بھی 4 دفعہ قسم اٹھائی، اس نے کہا یہ جھوٹا ہے، اور 5ویں دفعہ کہا کہ اگر یہ سچا ہو تو میرے اوپر غضب نازل ہو۔ گفتگو کا محور جو ہے وہ 10 دفعہ وہ شخص ہے جس نے الزام لگایا۔ لیکن یہ کہنے کے بعد وہ بیوی اگرچہ جھوٹی ہو، اگرچہ واقعتاً بدکاری کا ارتکاب ہوا ہو، لیکن اس کے بعد اس کو سزا اور اس کے اوپر حد جاری نہیں ہو۔ ہاں جہاں لعان ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد وہ دونوں میاں بیوی نہیں رہتے، ان کے درمیان طلاق ہو جاتی ہے، فوراً سپریشن ہو جاتی ہے۔ اور وہ ظاہر ہے کیونکہ یہ معاملہ عدالت میں ہوتا ہے، اور عدالت اسی وقت اگر لعان ہوا، ایک نے دوسرے کے اوپر الزام لگایا اور اس کے اوپر یہ 5 دفعہ گواہی ہو گئی، 4 دفعہ گواہی اور 5ویں دفعہ لعنت، یہ اگر ہو گئی تو اس کے بعد جو ہے یہ معاملہ ختم ہو گیا، وہ دوبارہ آپس میں میاں بیوی نہیں رہیں گے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ۔ آپ اندازہ کیجئے اگر اللہ کا فضل تمہارے اوپر اور رحمت نہ ہوتی تو میاں بیوی تو گھٹ گھٹ کے مر جاتے کہ وہ دیکھ لیتا کسی کو، اور یہ اگر کبھی کوئی واقعہ ہو جاتا نہ وہ 4 گواہ لا سکتا، نہ وہ کہیں شکایت کر سکتا، نہ وہ اس بیوی کے ساتھ رہ سکتا۔ اسی طرح بیوی اگر مرد کو دیکھ لے وہ بھی کچھ نہ کر سکتی۔ تو اللہ کریم نے ایسا قانون بنا دیا کہ یہ فضل ہو گیا اور رحمت ہو گئی کہ اگر کوئی بدکار عورت کسی مرد کے ساتھ رہ رہی ہے اور وہ اس کے اوپر الزام لگا کر خود ہی اس سے علیحدگی لینا چاہتا ہے تو وہ علیحدگی لے لے۔ اب دیکھیں عام طور پر تو جیسے منع کیا گیا ہے کہ 3 گواہ ہوں تو آپ رپورٹ نہ کریں کیس، 4 گواہ ہوں تو پھر رپورٹ کریں۔ اسی طرح میاں بیوی بھی اگر کوئی بدکاری کا ارتکاب کسی سے ہو جاتا ہے تو اس کو چاہیے کہ علیحدگی اختیار کر لے، یہ زیادہ اچھا ہے۔ یعنی بغیر عدالت میں جا کے لعان کیے اور بغیر اس کے اوپر الزام لگائے، بغیر قسمیں اٹھائے، علیحدگی کرنی ہے نا، تو آپ یہ الزام لگائے بغیر علیحدگی کر لیں۔ اگر کسی نے اپنی بیوی کو بدکاری کا ارتکاب کرتے دیکھ لیا تو وہ علیحدگی کر لے۔ لیکن اگر وہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ واقعتاً وہ جھوٹی ہے تو پھر وہ عدالت میں جائے گا، پھر یہ والا معاملہ ہوگا۔ اب ظاہر ہے 4 گواہ والا اگر یہ قانون پچھلا رہتا تو یہ میاں بیوی کے درمیان یہ کبھی لاگو ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اس لیے اللہ کریم نے رحمت کی، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو کتنی خرابیاں پیدا ہوتی، کتنی معاشرتی خرابیاں پیدا ہوتی، تمہارا پورا فیملی سسٹم خراب ہو جاتا۔ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے، وہ حکمتوں والا ہے۔ اس نے اس میں حکمت رکھی ہے کہ وہ بیوی کو باوجود اس کے کہ اس نے ارتکاب کیا ہو، اس نے ایک وے آؤٹ دیا ہے کہ بیوی اپنی جگہ سچی ہو گئی اور شوہر اپنی جگہ سچا ہو گیا، دونوں نے اپنے اپنے سچ کی بات کر دی اور معاملہ آخرت پہ چلا گیا۔ دنیا میں دونوں کو اللہ تعالیٰ نے پاک صاف کر کے علیحدہ کر دیا۔ اب اس نے بھی قسم اٹھا لی ہے، اس نے بھی قسم اٹھا لی ہے، وہ کہتا ہے میں سچا ہوں، وہ کہتا ہے میں سچا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کا پردہ رکھتا ہے کہ چلے یہ علیحدہ ہو جائے اور ان کا پردہ رہے۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا فضل ہے اللہ تعالیٰ کا کہ یہ معاشرے کے اندر یہ جو جتنی گڑبڑ اور جتنی خرابی اور اتنا فساد ہونا تھا وہ سارا بچ گیا۔ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا۔ اب دیکھیں اللہ نے توبہ کا نظام کیسا رکھا ہے، میاں بیوی کے معاملے میں خصوصی انتظام فرمایا۔ حکیم، وہ بڑی حکمتوں والا ہے، اس کو معلوم ہے کہ کیا کرنا ہے اور کس وقت کرنا ہے۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔